السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اسلام نے جہاں ہمیں عبادات اور احکام کے سلسلے میں تعلیم دی ہے، وہیں مالی معاملات کے سلسلے میں بھی ہمیں مکمل تعلیم دی ہے اور مکمل ہدایات سے نوازا ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو مالی معاملات کے بارے میں بتاتے ہیں اور مالی معاملات کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسلام نے مالی معاملات کے سلسلے میں کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کچھ کو حرام قرار دیا ہے۔ جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان میں سود، میسر یعنی جوا، دھوکہ دہی، خرید و فروخت میں جعل سازی اور وہ ہر چیز ہے جس میں ظلم ہو یا باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، باہم بغض نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو اور نہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرو۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے اور اس سے جھوٹ نہ بولے، نہ اسے حقیر سمجھے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ سامعین کرام، جن مالی معاملات کے سلسلے میں اسلام نے تنبیہ کی ہے اور اس سے منع کیا ہے، ان میں سے بیع حسات یعنی کنکری پھینک کر بیع کرنا اور بیع غرر یعنی دھوکہ دے کر بیع کرنا ہے۔ مطلوب اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان تجارت میں سچائی اور صاف گوئی اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محق برکت بیعہما۔ یعنی خرید و فروخت کرنے والے کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ دونوں مجلس سے الگ نہ ہوں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں تو ان دونوں کی بیع میں برکت دی جائے گی، اور اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا تو ان دونوں کی بیع کی برکت مٹا دی جائے گی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مالی معاملات کے سلسلے میں جو ہدایات اسلام نے دی ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔